سوالات ہے جیسے میں نے پڑھا ہے کہ زنا کے بارے میں کہ اگر بنا شادی شدہ یا شادی شدہ لوگ اگر زنا کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی سزا مقرر کر دی گئی ہے. تو شادی شدہ کے لیے بنا شادی شدہ کے لیے دروں کی سزا ہے جی اور بنا شادی شدہ کے لیے سنسار کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہے تو کیا توبہ کے طریقہ کیسا ہے؟ اس طریقے میں نے ایک مرد جو شادی شدہ ہے اس کے بارے میں سنا ہے. جب وہ کسی عالم کے پاس گیا ہے تو وہاں پر اسے بولا گیا ہے کیا 120 درے ہوں گے یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. تو اس آدمی نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا ہے اور واضح طور پر اس کا جو گناہ ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. پھر بھی وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنی توبہ کر چکا ہے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے اسلام میں؟ اور اس کے بارے میں میرے کو تھوڑی ڈیٹیل میں وضاحت چاہیے. تو اور سعودی عرب کے علماء کو آپ جانتے ہیں تو انہی سے لے کے مجھے معلومات ہونا ہے. نحمدہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنا کے بارے میں اصل میں جو کفارے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آپ کو لے کر چلتا ہوں. شیخ صالح المنجد ہیں، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے ما کفارت الزنا، ما کفارت الزنا، زنا کا کفارہ کیا ہے. اور اس بارے میں جو میں اصل میں یہ جو لگ رہا ہے نا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جس طریقے سے کرسچینٹی میں پادریوں کے پاس جاتے ہیں نا اور وہ اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو پادری پھر یہ جواب دے دیتے ہیں کہ جناب آپ اتنے پیسے دے دیجئے اور یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے. شاید اس طرح کا کوئی سلسلہ ان مولوی صاحب نے سمجھا ہوگا. ان سے آپ پوچھئے کہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کیا دلیل ہے اور کہاں سے وہ لے کر آئے ہیں؟ التوبہ العظیمہ الی اللہ. زنا کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کیا جائے، کیونکہ وتوبوا الی اللہ جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معافی مانگنے کا حکم دے رہا ہے، توبہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. والندم علی ما حصل، والندم علی ما حصل، جو کام آپ نے کیا ہے اس پہ آپ کو غم افسوس اور ندامت ہونی چاہیے اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ آپ اسے دوبارہ نہیں کریں گے. وقطع العلاقات المحرمہ، وقطع علاقات المحرمہ، اور وہ تعلقات جو حرام پر مبنی ہیں انہیں آپ منقطع کر دیں. التخلص من الارقام، وتخلص من الارقام، ارقام کا مطلب کیا ہے؟ التوبہ العظیمہ الی اللہ والندم علی ما حصل، ہاں، وقطع العلاقات المحرمة والتخلص من الأرقام ومن الصور من الارقام ومن الصور، مطلب یہ کہ آپ توبہ کریں اور آپ کے موبائل فون میں ان سب کانٹیکٹس کو آپ رکھیں اور وہ فوٹو اور بے حیائی کی باتیں سارے آپ کے اس میں رہیں. بالبصر والإقبال على والإسراع بالزواج، والاسراع بالزواج، الإسراع بالزواج. وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ شادی کر لیں. اب شادی اگر ایک آپ کے لیے ناکافی ہے اور وہ زنا پر اکساتی ہے آپ کو کیونکہ آپ کے خواہش زیادہ ہے. وإذا ما تكفيه واحد يتزوج ثانية، اذا ما تکفیک واحد، اگر آپ ایک کافی نہیں ہے عورت آپ کے لیے تو آپ دوسری شادی کر لیجئے لیکن زنا نہ کیجئے. اب یہاں میں بہت ساری عورتوں کو جانتا ہوں، وہ ان کو جب دوسری بیوی کی بات کی جاتی ہے نا تو موت آ جاتی ہے. اللہ ان عورتوں کو عقل سلیم دے. شوہر کو وہ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ جا کے یہ زنا تو کر لے لیکن گھر میں سوتن نہ لے کر آئے. سوتن ان کے لیے چڑیل ہے، سوتن ان کے لیے دشمن ہے، سوتن ان کے ڈاکہ ڈالنے والی ہے جو کہ غیر اسلامی فکر ہے. اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ زنا کر لے تو اچھا ہے، مجھ پر تو کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن اسے جہنم رسید کر کے آپ کو کیا ملے گا محترمہ؟ آپ کہاں جائیں گی؟ وثالثة ورابعة، وثالثہ ورابعہ، آپ اگر دو آپ کو کافی نہیں ہے تو پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیجئے، تیسری کے بعد چوتھی کر لیجئے. لیکن ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ بیوی پسند کرتی ہے باقاعدہ طور پر، وہ زنا آپ کرتے رہیے، اس کی پیشانی پر بل نہیں آتا، لیکن جس روز آپ نے نکاح کا
تذکرہ کر لیا تو گھر میں فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تیرا یوں اور تیرا وہ، اور تو تیری خواہشات ایسی ہیں، اور تو عیاش ہے، اور تو فلانا۔ ارے بھائی، عیاشی کی وجہ سے اس کی خواہشات ہیں، اگر وہ زنا کرے گا تو کیا وہ حرام نہیں ہے؟ اور آپ جو آئی تھی تو اسی لیے تو آئی تھی نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کو، آپ کے شوہر کو، کہ ایک شادی کر لے۔ اب وہ ایک شادی کر لے، یہ کہاں ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے؟ دوسری شادی بھی وہ کر سکتا ہے، جہاں سے آپ آئی ہیں وہاں سے وہ 3 اور لا سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہے کہ وہ سوتن کو نہ لے کر آئے۔ اگر بہت ساری عورتیں دوسری شادیوں کو ناپسند سمجھتی ہیں تو وہ یہ نواقض الاسلام میں سے شیخ ابن باز نے فرمایا ہے اس کو، کہ ایک عورت اس کو برا سمجھے کہ یہ میرا شوہر نکاح کرے گا تو وہ برا کرے گا، اور اگر زنا کرتا ہے تو اس پر آنکھیں بند کر لے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ خواتین خاص طور پر، اور مرد حضرات بھی، اور علماء بھی ہمارے یہاں بر صغیر میں تو دوسری شادی کا پروپیگنڈا ہی نہیں کرتے۔ خود خطیب ممبر پر چڑھ کر اس پر کوئی آپ کو شاید ہی کسی مسجد میں آپ نے خطبہ سنا ہوگا۔ شوف، ما في شيء. الشرع اغلق ابواب الحرام. شرع نے حرام کے جتنے بھی باب ہیں، دروازے ہیں، وہ بند کیے ہیں۔ الشرع اغلق ابواب الحرام. يا جماعه، ان هذا الدين متين، هذا الدين محكم، هذا الدين ما فرضنا في الكتاب من شيء. اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے جو ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں، جنت سے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو۔ اس دین میں تمام تر سہولیات اور تمام تر تعلیمات میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے موجود ہے۔ ما تكفيك واحدة تزوج الثانية. ما تکفیک واحدہ تزوج الثانیہ، شیخ فرما رہے ایک کافی نہیں ہے تو آپ دوسری کر لیجئے۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ اسمه يقع ما يقع في الحرام إلا دني، إلا واحد هو أصلا يريد الشر، هو يريد الفاحشة. آپ يعني ربنا ما اللہ تعالیٰ نے شر کے دروازے بند کیے ہیں، اور ایک آدمی اگر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کر حلال کو چھوڑ کر حرام میں جاتا ہے، لیکن اس کے لیے راستے بھی ہموار کرنے ہیں ہمیں اور آپ کو، خاص طور پر خواتین کو۔ وہ جو بیویاں ہیں نا گھروں میں راج کر رہی ہیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ وہ میری سوتیلی جو وہ شوہر کی بیوی ہے وہ تو ڈائن ہے، اللہ اسے عقل سلیم دے دے۔ ڈائن نہیں ہے، جب وہ ڈائن ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ بھی کہیں اس کے باپ کی اولاد ہیں کیا آپ؟ یا اس کے گھر میں کہاں سے آئی تھیں آپ بھی نکاح کر کے آئی ہیں، وہ بھی نکاح کر کے آئی ہے، دونوں آپ برابر ہیں۔ تیسرے لے آئے گا تیسری بھی برابر، چوتھی لے آئے گا چوتھی بھی برابر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ وہ زنا کا ارتکاب نہ کرے، عورتوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سی تنگی کرتی ہیں عورتیں، اللہ ان کو عقل سلیم دے دے عورتوں کو۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ تو شادی کا تو بہت آسان طریقہ ہے، آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایجاب و قبول کیجئے، اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو شادیوں کو نہ کیجئے۔ ولا الشرع ما في اسهل من النكاح. وہ شرع میں تو نکاح میں بہت آسانی ہے اور بہت خیر ہے۔ تو زنا کرنے والے کا جو کوڑے لگانا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر شادی شدہ کے جو ہیں اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ بہرحال عالم سے آپ پوچھئے گا کہ یہ 60 مسکینوں کا کھانا کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو زنا کی حد ہے، یہ اسلامی شریعت کے مطابق، جس ملک میں اسلامی شریعت نافذ ہو وہاں پر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ البتہ میرے خیال سے یہی شاید آپ جاننا چاہ رہی تھی۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سوال ذہن سے نکل جائے تو پھر لمبی چوڑی بات ہوتی چلی جاتی۔ خیر، حلال کو حصول کے لیے، حلال کے حصول کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے اور حرام کے دروازے بند کرنے چاہیے۔ تو زانی اور جو اس کا جو کفارہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کو ڈھونگ نہ پیٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے اس طریقے سے زانی جا کر کہے کہ مجھ سے، میرے سے زنا ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ گیا۔ آپ جا کر مسئلہ پوچھ لیں، آپ یہ نہ بتائیں، تشہیر نہ کریں زنا کی، کہ ایک آدمی مولوی کے پاس جا کر خود یہ کہے۔ یہ تو پادریوں کا سلسلہ
سلسلہ ہے، پادری بیٹھ کر وہاں منڈیا چھپا کر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ جاتے ہیں کرسچنز، ان سے لوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، اور وہ سب کو معاف بھی کرتا رہتا ہے، فلانے کا یہ کر دو وہ کر دو. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ اگر شریعت نافذ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر رجم اور کوڑے نہیں ہیں تو منہ بند کیجئے. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے نا، آپ اپنے رب سے توبہ کر لیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حرام کے دروازوں کو بند کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ تعالی حلال سے ہمیں مالا مال فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. رزق، بیویاں بھی رزق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سب کو جو کہ بیویوں کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اور خوبصورت اور خدمت گزار بیویاں، مالدار بیویاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.